اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے مردہ بھینسوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا اور پانی میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ تعالی عز و جل کی عبادت کی، چلہ کشی کی، اور مچھلیوں نے آپ کے پاؤں کا گوشت کھا لیا تھا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری اور عبداللہ شاہ بخاری جلالی سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ 12 برس تک پانی میں ذکر الہی میں مشغول رہے، یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے جسم کا گوشت نوچ کر کھا گئیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ نکاہت انتہا کو پہنچی اور ایک دن بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے مرشد حضرت سخی حیات المیر نے، جو اس زمانے میں حسن ابدال میں مقیم تھے، حالت کشف میں یہ کیفیت دیکھی تو فوراً لال بھوتو پہنچے اور آپ کو چلہ سے باہر آنے کا حکم دیا، مگر آپ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لہذا آپ کے ایک مرید نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں۔ روایت ہے کہ وہ روزانہ ایک بھینس کا دودھ دھوتا اور شاہ عبداللطیف کو پلاتا۔ قدرت خدا دیکھیں کہ وہ جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا وہ بیمار ہو کر مر جاتی، یہاں تک کہ 70 بھینسیں مر گئیں، مگر اس مرید باصفا نے اپنے مرشد سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب آخری بھینس بھی مر گئی تو اسے تردد ہوا کہ اب دودھ کہاں سے لاؤں۔ جب اگلے دن شاہ عبداللطیف کو دودھ نہ ملا تو آپ نے استفسار کیا۔ اس نے بھینسوں کے مرنے کا تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ زیر لب مسکرائے، پوچھا کیا کوئی اور بھینس باقی نہیں ہے؟ مرید نے دستہ بدستہ عرض کی، حضور اب کوئی بھینس نہیں ہے، البتہ ایک بھینسا موجود ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بھینسا کو دودھ لو۔ قدرت خداوندی سے وہ بھینسا بھینس بن گئی۔ مرید نے حسب الحکم بھینسا کو دوہا تو اس نے دودھ دے دیا، مگر وہ بھی بیمار ہوا اور مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر پھر خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال سے عرض کی۔ آپ پھر مسکرائے اور اسے ہدایت فرمائی کہ جس ندی میں آپ نے چلہ کشی کی تھی اس کے کنارے پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام سے پکاریں، مگر پلٹ کر نہ دیکھیں۔ مرید حسب الارشاد ندی کے کنارے پہنچا اور بھینسوں کے نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ وہ جس بھینس کا نام لیتا وہ ندی سے نکل کر اس کے پاس آ جاتی۔ اس طرح سب بھینسیں نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا۔ بھینسا کھیلتا ہوا نکل رہا تھا کہ مرید نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ جو ہی اس کی نگاہ بھینسے پر پڑی وہ بھینسا پتھر بن گیا۔ یہ پتھر اب بھی اس ندی میں نصف کنارے پر اور نصف ندی میں موجود تھا۔ سیلاب کی وجہ سے
اب یہ پتھر کا بھیسا غائب ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ عاشقان اولیاء کرام حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں، اور بہت ہی بلند اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کے دربار سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جھولیاں بھر کر لوگ جاتے ہیں، بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اے عاشقان اولیاء کرام، جو بھی پنجاب کے بیمار حال ہیں، انہیں چاہیے کہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دے کر اللہ تعالی عز و جل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہر پریشانیاں مشکلاتیں دور فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔